السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان جتنا بھی بجا لایا جائے کم ہے، اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور دفعہ اس عظیم مہینے کو پانے کی سعادت عطا فرمائی کہ جو اجر اور ثواب سے بھرپور ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی طرف لے جانے والے تمام راستوں کو آسان فرما دیتے ہیں، برائیوں کی طرف لے جانے والے تمام راستوں کو کٹھن اور مشکل بنا دیتے ہیں۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ رمضان کی آمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جنت کی طرف لے جانے والے تمام راستے کھل جاتے ہیں، ہر کوئی شخص نیکی پر نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیکیوں کے کرنے میں رغبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف برائیوں کے کرنے میں ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے، خود جھجک ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے ہر مسلمان کے دل میں کہ وہ نیکیوں پہ نیکیاں کرتا چلا جائے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی بھی ہوتی ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے وہ لوگو جو نیکی کرتے رہے ہیں اب آگے بڑھو اور زیادہ نیکیاں کماؤ، اور زیادہ نیکیاں کماؤ، کیونکہ نیکیوں کا موسم بہار آ چکا ہے۔ باغی الشر اقصر، اور پھر یہ منادی بھی کی جاتی ہے کہ اب جو لوگ جنہوں نے اپنی پچھلی زندگی گناہوں میں گزاری ہے، برائیاں کرتے گزاری ہے، مختلف قسم کی نافرمانیاں کرتے رہے ہیں، اب یہ موقع ہے کہ اپنے آپ کو روک لیں، اب اپنی زندگی کو بدل لیں، اپنی زندگی کے راستوں کو تبدیل کر لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے غفران اور رحمتوں کا مہینہ بھیج دیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب اپنے آپ کو روک لو، معافیاں مانگو، بخششیں طلب کرو، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک اور صاف کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمام گناہوں سے پاک اور صاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مہینہ بھیجا ہے جو رحمتوں اور برکتوں کو لیے ہوئے آیا ہوا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور قرآن مجید کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک کی عظمتوں اور برکتوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کتاب ہدایت نازل فرمائی ساری دنیا انسانیت کے لیے، کہ جس پر عمل کرنا انسانیت کے لیے بھلائی اور کامیابیوں کے دروازے کھولنا ہے۔ ہر وہ شخص جس نے اس پر عمل کیا، ہر وہ قوم جس نے اس کو اپنایا، وہ دنیا میں بھی فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ کتاب ہدایت ہے کہ جس کو آپ پڑھیں، جو لوگ بھی پڑھیں گے، ان کے ذہنوں میں کسی بھی قسم کے کوئی ایسے شکوک اور شبہات نہیں رہیں گے، کیونکہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بتا دیا ہے کہ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ اب میرے دوستو، رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمارے پاس بھی آیا ہے۔ ایک مسلمان کی اپنی طور پر روٹین یہی ہوتی ہے کہ جب رمضان المبارک آ جائے تو الحمدللہ ہر کوئی مسلمان روزے رکھتا ہے، اور ہر کوئی مسلمان یہ کوشش کرتا ہے، بگڑے ہوئے مسلمان بھی ہوں، عمل سے دور کتنے ہوں، وہ قرآن مجید کو کھول لیتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ وہ فرائض پر شاید عمل نہ کرتے ہوں، لیکن تراویح کی نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ بھی دیکھیے کہ آزمائش ہے، ہم جس آزمائش سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آزمائش سے محفوظ رکھے۔ یہ اس آزمائش میں کہ جہاں ساری مساجد بند ہیں،
نمازوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، تراویح کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے گا۔ اب ایسے موقع پر ہم کس طرح اس رمضان کی رحمتوں سے، برکتوں سے سیراب ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ہمارے راستے رکھے ہیں میرے دوستوں۔ یقیناً آپ مسجد نہ جا سکتے ہوں، یقیناً آپ رمضان میں حفاظ کرام کی دلنشیں آواز میں قرآن مجید کی تلاوت نہ سن سکتے ہوں، لیکن یہی کام آپ گھر میں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیں کہ ایک گھر میں جس طرح آپ رمضان میں دنوں میں روزے کی حالت میں اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ کوشش یہ کریں کہ جس قدر فرائض اور نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، اسی قدر قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں کو یاد کرنے کا بہترین موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اس حوالے سے ماشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کی جانب سے یہ موجودہ حالات میں آن لائن دروس کا سلسلہ جاری کیا گیا ہے۔ رمضان سے پہلے بھی، اب رمضان میں بھی اس کا خاص طور پر خیال رکھا جا رہا ہے کہ تمام ساتھی کسی نہ کسی شکل میں قرآن مجید سے مستفید ہوتے رہیں۔ آج کا جو درس ہے انشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس درس کو ہم نے مربوط کیا ہے قرآن مجید کی ان آیات کے ساتھ جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے کیا جاتا ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جو آپ کو یاد ہوں گی جو قرآن پڑھتے ہوں گے۔ اب یہ جملہ آیات قرآن مجید میں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا ہے، 89 ہیں جملہ آیات، اور ان جملہ آیات میں جو احکام دیے گئے ہیں، ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ان کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے ہر دن ایک آیت کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کی جائے تاکہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ سکیں۔ میرے دوستو، ان آیات کا جو انتخاب کیا گیا ہے، ان کے جو مقاصد ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ دیکھیے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر مختلف احکام نازل فرمائے ہیں قرآن مجید کے، لیکن 89 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر خطاب فرمایا ہے کہ اے وہ لوگو جو تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، تمہارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، تم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو، تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا رازق ہے، وہی عبادت تمام عبادات کے لائق ہے۔ اب ان تمام کے دعوے میں تم نے اپنے آپ کو سچ کر دکھانا ہے، اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مومن کو ان کے ایمان کو یاد دلاتے ہوئے ان کو کچھ احکام دیے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے ایمان کو یاد دلاتے ہوئے کہ اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو اس آیت کے تحت جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، جو احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں، جس کام کے کرنے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، تو تم نے اس کام کو کرنا ہے اگر واقعی تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔ جس کام سے تمہیں روکا جا رہا ہے، اس کام سے تم نے اپنے آپ کو روک لینا ہے، اور اگر تم نے نہیں کیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا دعویٰ کھوکھلا ہے، تمہارا دعویٰ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی تم وہ آیت پڑھو کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا ہے، تو تم یہ یقین کر لو کہ اس آیت کے تحت اگر کسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس حکم پر عمل کرنا تمہارے حق میں خیر ہی خیر ہوگا، دنیا میں بھی خیر ہوگا اور آخرت میں بھی تمہارے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر اس آیت کے تحت کسی کام سے تمہیں روکا جا رہا ہے تو تم اپنے آپ کو اس سے روک لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تمہیں خطاب کرتے ہوئے یہ حکم فرمایا ہے کہ تم اپنے آپ کو اس سے روک لو، اور اگر تم نے اپنے آپ کو روک لو گے تو تمہارے حق میں وہ خیر ہی خیر ہے، وگرنہ تو اگر تم نے اس پر عمل کیا تو وہ شر ہی شر ہوگا۔ تو میرے دوستو، اس انتخاب کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ان آیات کے تحت جو احکام دیے جا رہے ہیں، ان احکام کو ہم نے بہت ہی زیادہ اہمیت دینی ہے، ان احکام کو بجا لا کر اپنے ایمان کی صداقت کا دعویٰ پیش کرنا ہے،
اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اور دوسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں ایک مومن کی حیثیت سے خطاب فرمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، بشرطے کہ ہم اس کی دی ہوئی ان آیات پر عمل کریں، ان احکام پر عمل کریں جو ان آیات کے تحت ہے، جو ان آیات کے تحت ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم صاحب ایمان ہو، تو اب تم نے صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس آیت کے تحت جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کر کے دکھاؤ۔ اور اسی طرح یہ بات بھی رکھیے کہ جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا ہے، اس میں اس بات کا بھی احساس دلایا جا رہا ہے کہ محض اپنی زبان سے شہادت کے کلمات نکال لینا یہ کوئی ایمان والی بات نہیں ہے، بلکہ جب تم نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اب تم اپنے آپ کو ایک ذمہ دار آدمی سمجھو، اب تم مکلف بنا دیے گئے ہو، اور اسی وجہ سے کہ تم کو مکلف بنا دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف اپنی آیات نازل فرماتا رہا ہے، اور وہ آیات موجود ہیں، اور تم سے خطاب ہے کیونکہ تم مکلف۔ اللہ تعالیٰ کسی کافر کو مکلف نہیں بناتا، کسی کافر سے یہ نہیں کہتا کہ تم نے یہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سوائے ایک مقام کے سورہ تحریم میں آیت نمبر 7 ہے، کہیں کسی جگہ پر بھی یا ایھا الذین کفروا کے الفاظ سے خطاب نہیں فرمایا۔ صرف ایک سورہ تحریم میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اے کفر والو، اے کافرو، آج قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، تمہیں بدلہ ضرور دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ اس آیت کا تعلق بھی دنیا سے نہیں ہے، یوم قیامت کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دعوی ایمان کی بنیاد پر ہمیں مکلف کیا ہے، اور اسی مکلف ہونے کی وجہ سے، ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، ایک مومن کے لیے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی خطاب ہمارے لیے آنا، یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ باعث عز و شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب ایمان کو خصوصی طور پر خطاب فرما رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خصوصی طور پر خطاب فرمانے کا معنی یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت آتی ہے، ایک دفعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور انصاری صحابی، قاری قرآن، ماشاءاللہ حافظ قرآن، اور بڑی مہارت تھی ان کو ماشاءاللہ قرآن مجید میں، ان سے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا عبی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن مجید تمہیں پڑھ کر سناؤں۔ عبی ابن کعب خوشی سے سرشار ہو گئے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے میرا نام لیا ہے آپ کے سامنے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے تمہارا نام لیا۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فجعل ابی یبکی، کہ جب یہ سنا انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس میں 2 پوائنٹس ہمیں یاد کرنے چاہیے۔ ایک تو بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابی ابن کعب کو یہ شرف عطا فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید سنائیں، اور یہ شرف حفاظ کرام کو حاصل ہو سکتا ہے، قراء حضرات کو حاصل ہو سکتا ہے، جو پورے اخلاص کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ قرآن مجید کی پوری حرمت اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بڑا شرف عطا فرماتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا ہے، تو خوشی کے مارے وہ رونے لگے۔ بہرحال یہ دروس کا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا، اور ہر درس میں انشاءاللہ کل سے
قرآن مجید کی وہ ایک آیت پڑھی جائے گی جس میں یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر آتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان دروس کو ضرور سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔